السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز عید کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا کہ اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں ہم عید کی نماز کیسے ادا کریں گے۔ اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی ہے تو وہ ویڈیو آئی بٹن پر اوپر مل جائے گی، وہ دیکھ لیں۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو 4 رکعت نماز پڑھنی ہے یا 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اس کا مکمل طریقہ کیا ہوگا، نیت کیسے کریں گے، وقت کیا ہوگا، یہ ساری تفصیلات میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ جو 4 رکعت نماز عیدگاہ میں یا مسجد میں ادا ہونے کے بعد آپ اپنے گھر پر پڑھیں گے تو وہ نفل کی نیت سے پڑھیں گے۔ اور اگر 4 رکعت آپ پڑھتے ہیں تو وہ چاشت کا وقت ہوتا ہے، چاہے تو آپ چاشت کا لفظ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو آپ اس طریقے سے بھی نیت کریں جس طریقے سے عام طور پر نفلی نمازوں کی نیت کی جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو اس طریقے سے کہیں نیت کہ میں نے 4 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو اس طریقے سے نیت کریں، نیت کہ میں نے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اب آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے، ناف کے نیچے لا کر باندھ لیں، ثنا پڑھیں، تعوذ پڑھیں، تسمیہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد کوئی ایک سورت ملا لیں، اور پھر رکوع کریں، سجدہ کریں، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، کوئی سورت ملائیں یا ایک ایسی آیت پڑھیں جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، پھر رکوع اور سجدے کریں۔ دوسرا سجدہ مکمل ہونے کے بعد آپ دوسری رکعت پر قعدے کے لیے بیٹھ جائیں۔ اگر آپ 2 ہی رکعت پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں آپ اتحیات پڑھیں، یعنی تشہد پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں اور دعا معصورہ پڑھ کر کے سلام پھیر دیں۔ لیکن اگر آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں جس کا ثواب بہت زیادہ ہے تو آپ صرف تشہد پڑھ کر کے کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد تیسری اور چوتھی رکعت ملائیں۔ تیسری اور چوتھی رکعت بھی اسی طریقے سے ملائی جائے گی جس طریقے سے آپ نے دوسری رکعت پڑھی ہے، یعنی اس میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدے کرنا ہے۔ پھر چوتھی رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورت ملائیں، رکوع اور سجدے کریں، اور اس کے بعد چوتھی رکعت میں بیٹھنے کے بعد قعدہ اخیرہ جسے کہا جاتا ہے اس میں تشہد پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں، دعا معصورہ پڑھیں اور اس کے بعد سلام پھیر دیں۔ یہ آپ کے عید کی نماز اس کو نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن عید کے بدلے میں آپ یہ نماز پڑھ لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عید کی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ جیسا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اسی طریقے سے ایک حدیث مبارکہ بھی مروی ہے کہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ لوگ جنگ میں تشریف لے گئے تھے، لیکن جو لوگ مدینے میں حاضر ہیں ان کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا آپ کو ثواب ملا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل ہمارے ساتھ حاضر تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی وہی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یقیناً آپ بھی اگر یہ لاک ڈاؤن کا ماحول نہ ہوتا اور دھارا 144 نافذ نہ ہوتا تو آپ بھی ضرور اپنی مساجد میں یا اپنی عیدگاہوں میں نماز عید ادا کرنے کے لیے حاضر ہوتے، اور آپ کا دل مکمل طریقے سے اس بات کے لیے تیار ہے کہ آپ عید کی نماز ادا کریں، لیکن اجازت نہ ملنے کی وجہ سے آپ ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو یہ آپ 4 رکعت نماز یا 2 رکعت نماز ادا کریں، اور اس کے بعد آپ 34 مرتبہ تکبیر تشریق کہیں، یا اگر تکبیر تشریق نہیں یاد ہے تو آپ 34 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس طریقے سے آپ اس کا ورد کر لیں، اور اس کے بعد جو بھی دعائیں ہوتی ہیں وہ دعائیں مانگ لیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ مسائل سمجھ میں آئے ہوں گے، اور عید کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ تفصیل کے ساتھ آپ نے جان لیا، اور اسی طریقے سے آپ اپنے گھر پر یہ 4 رکعت نماز یا 2 رکعت نماز جو عید کی جگہ پر پڑھی جائے گی وہ آپ اسی طریقے سے پڑھنے کی